بلٹن کے آغاز میں پہلے خبر دے کہ حملے اور تجارت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ دہشت گردوں میں کوئی گڈ یا بیڈ طالبان نہیں، پاکستان کبھی سویلین پر حملہ نہیں کرتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے سینئر صحافیوں سے ملاقات، کہا ایف سی پشاور ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والے افغانستان کے راستے وادی تیرہ سے پاکستان میں داخل ہوئے۔ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موجودہ دور میں جنگی حالات اور طریقہ کار مکمل تبدیل ہو چکے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ وقت کی اہم ضرورت تھی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے آنے سے باقی فورسز کا طریقہ کار تبدیل نہیں ہوگا۔ فوج میں احتساب کا نظام انتہائی سخت ہے۔ ہر افسر ہر سال اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتا ہے۔ فیض حمید کا کورٹ مارشل ایک قانونی اور عدالتی عمل ہے۔ کورٹ مارشل پر قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی کوئی فیصلہ آئے گا تو بتائیں گے۔ پاکستان نے دفاع میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ پاک بحریہ کا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بیلسٹک میزائل سمندر اور زمین پر کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ویپن سسٹم اسٹیٹ آف دی آرٹ گائیڈنس جدید سہولتوں سے راستہ ہے۔ صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے کامیاب میزائل تجربے پر مبارکباد دی۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر علی لاریجانی کا پاکستان کا تاریخی دورہ۔ صدر مملکت، وزیر اعظم سمیت دیگر اہم ملاقاتیں کی۔ دورے کا مقصد پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط کرنا، خطے میں امن و استحکام کے لیے اشتراکی عمل بڑھانا اور تجارت و رابطہ کاری کے شعبوں میں پیش رفت کو تیز کرنا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر علی لاریجانی کا پاکستان کا تاریخی دورہ، اہم ملاقاتیں کی۔ ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری اور ڈاکٹر علی لاریجانی کے درمیان ملاقات میں پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کے تناظر میں ایران کے لیے اپنی سفارتی اور سیاسی حمایت کے اعادے کا واضح اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈاکٹر لاریجانی نے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ، نئے شعبوں میں تعاون، علاقائی سیکیورٹی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ تعاون مزید بڑھانے کا خواہاں ہے۔ ڈاکٹر لاریجانی اور اسحاق ڈار کے درمیان سیاسی، سیکیورٹی، سرحدی تعاون اور اقتصادی شراکت داری پر جامع گفتگو ہوئی۔ سرحدی سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور ڈاکٹر لاریجانی کے درمیان قومی اسمبلی میں ہونے والی ملاقات میں پارلیمانی تعاون، علاقائی سلامتی، پاک ایران تعلقات اور اقتصادی روابط بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان اور ایران برادر ممالک ہیں، مسلم دنیا کے درمیان اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جنرل ساحر شمشاد نے جی ایچ کیو میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر ہیڈ کوارٹرز میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقاتیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے جی ایچ کیو کا الوداعی دورہ کیا۔ جی ایچ کیو آمد پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ان کا استقبال کیا اور مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی، مشترکہ آپریشنل تیاری اور اسٹریٹجک قیادت میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کی خدمات کو سراہا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ایئر ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا، جہاں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے گارڈ آف آنر کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ایئر چیف نے تینوں افواج کے درمیان ہم آہنگی پر ان کے کردار کو سراہا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پی ایف کی جنگی تیاریوں اور پیشہ ورانہ مہارت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے ان کی پیشہ ورانہ خدمات، قومی دفاع کے لیے عزم اور ملک کے لیے نمایاں کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ اب بات کریں کہ ضمنی الیکشن میں عوام نے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ گالم گلوچ، نفرت کے مقابلے عام آدمی کی خوشحالی کے درمیان الیکشن تھا۔ پنجاب کے عوام نے خدمت، کارکردگی اور خوشحالی کو ووٹ دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے انتہائی شعور کا مظاہرہ کیا۔ سہیل افریدی کی دھمکیوں کے باوجود دوری پور میں لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا۔ لڑائی آپ سیاست میں حکومت لینے کے لیے اور ہم عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں۔ فتنہ فساد کی سیاست پر لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا، لوگوں نے مریم نواز کی خدمت کو ووٹ دیا ہے۔ ہماری کوئی اننگز جارحانہ نہیں ہے، ہم سیاسی اور قانونی بات کرتے ہیں۔ ریاست کو جو پالیسیاں ہمارے خلاف ہیں تنقید کرتے رہیں گے۔ وفاق نے ہمارے کئی سو ارب روپے ادا کرنے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سب بہتر ہے، تب ہی تیسری دفعہ حکومت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی الیکشن کمیشن پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی طلبی پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کو آئندہ سماعت پر حاضری سے استثناء دے دیا۔
سہیل افریدی کو ہری پور ضمنی انتخاب سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان پر طلب کیا گیا تھا۔ جے یو آئی نے 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت عدلیہ کو اپنے ماتحت رکھنا چاہتی ہے۔ مسلم لیگ نون سے اس قسم کی قانون سازی کی توقع نہیں تھی۔ کسی قیمت پر اس قانون سازی کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں حکومت نے اپوزیشن سے کوئی مشاورت نہیں کی۔ 26ویں آئینی ترمیم 1 مہینے تک مشاورت کے بعد پارلیمنٹ سے پاس ہوئی تھی۔ حکومت نے ترمیم جبری طور پر پارلیمنٹ سے پاس کی۔ حکومت اور ترمیم لانے والوں کی عزت میں کمی آئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے 27ویں آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد کر دیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ایک باہمی مشاورت کے مراحل سے گزری اور کہا جا سکتا ہے کہ وہ ترمیم پارلیمنٹ میں متفقہ منظور ہوئی، لیکن 27ویں ترمیم کے دوران ان کا فرض تھا کہ وہ اپوزیشن سے مشاورت کرتی، یا کم از کم جمعیت علماء اسلام کہ 26ویں ترمیم ہمارے ساتھ ایک عہد و پیمان تھا۔ انہوں نے ایک فریق کو اس دفعہ مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت 6 گھنٹے طویل اجلاس تعلیم، ماحولیات، جنگلات، وائلڈ لائف، فشریز، ٹورزم، آرکیولوجی، سپورٹس اور لیبر سمیت مختلف شعبوں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ نئے اقدامات کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایجوکیشن آن ویل کے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کرنے کا حکم۔ منصوبے کا مقصد لاہور کے مختلف علاقوں میں تعلیمی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں اہم فیصلے۔ مریم نواز نے پرائیویٹ یونیورسٹیوں اور کالجز کے لیے لیپ ٹاپ کوٹا مقرر کرنے کی تجویز پر بھی غور کرنے کی ہدایت دی۔ پنجاب کی تعلیم اور ماحول کی ترقی کا منفرد اقدام، 11 لاکھ ملک پیک ری سائیکل کر کے 1.5 لاکھ بینچ اسکولوں میں پہنچائے جائیں گے۔ پنجاب میں محنت کشوں کے لیے اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ جھنگ اور کماریہ میں 20,000 ورکرز کے لیے 3 مرلے کے پلاٹس فراہم کیے جائیں گے۔ گھر بنانے کے لیے خصوصی قرضے بھی دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے جنگلات کے تحفظ کے لیے جدید فائر الارمنگ سسٹم نصب کرنے کی ہدایت دی۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے بھی اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہر 6 ماہ چیمپئن شپ ایونٹ کرانے کی ہدایت دی ہے۔ مریم نواز نے پنجابی زبان کو تعلیم، ثقافت اور عوامی زندگی میں مرکزی مقام دلانے کے لیے تاریخی اقدامات کا حکم دیا ہے۔ وقاص غوری، نیوز، لاہور۔ بلدیاتی اداروں کو سب سے زیادہ بااختیار پیپلز پارٹی نے بنایا۔ ایم کیو ایم بلدیاتی نظام کے لیے پنجاب کی مثال دے رہی ہے، جہاں ابھی تک بلدیاتی انتخابات ہی نہیں ہوئے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی سندھ کا دل اور ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اربوں روپے شہری انفراسٹرکچر اور بنیادی سہولیات میں لگائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین نئی بات میڈیا گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا کہنا ہے قومی ایشو پر سب کو متفق ہونا ہوگا ورنہ ترقی نہیں کر سکتے۔ پاکستانی قوم کو اپنا رول ماڈل درست کرنا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کو کراچی کی بقا کے لیے یکجا ہونا پڑے گا۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کہا ہے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اس وقت صرف 5 کیپٹل شہر ہے جو ناکافی ہے۔ پاکستان میں 25 ملین بچے اس وقت اسکول کی تعلیم سے محروم ہیں، جبکہ 44% بچوں کو مناسب خوراک دستیاب نہیں ہے۔ چیئرمین دنیا نیوز میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا ایک بار پھر مزید صوبے بنانے کا مطالبہ۔ کراچی میں امیجن پاکستان 2030 کی تقریب سے خطاب میں کہا ترقی اور خوشحالی کے لیے نئے صوبے بننے چاہیے۔ امیجن پاکستان 2030 کا ویژن سیاسی نہیں ہے۔ پاکستان میں صوبوں کا قیام عجلت میں ہوا۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے۔ ہمیشہ مارشل لا دور میں لوکل گورنمنٹ بنی۔ پرویز مشرف کے دور میں بلدیاتی حکومتوں نے بہترین کام کیا۔ ایم کیو ایم نے پہلی بار ہزارہ صوبہ بنانے کی قرارداد پیش کی تھی۔ پاکستان میں اس وقت صرف 5 کیپٹل شہر ہیں جو ناکافی ہیں۔ We are the only federation in the world کہ جس کا ایک federating unit is bigger than all other۔ تو یہ ایسے lopsided ہمارے provinces بنے جب بھی بنے کہ ہم نے بناتے وقت بھی اس کو کوئی اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے نہیں بنایا۔ صوبے کا کام ہے آپ کو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، اگر آپ لوکل گورنمنٹ نہیں بناتے، جو ہم نے 80 ایئرز میں نہیں بننے دیا۔ ہمیشہ ماشاء اللہ میں لوکل گورنمنٹ بنی، اور جیسے ہی ہم ڈیموکریسی ہماری واپس آئی تو سب سے پہلے ہی اس کا جو قتل ہوا وہ لوکل گورنمنٹ کا ہوا۔ چیئرمین نئی بات میڈیا گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے کہا قومی ایشوز پر سب کو متفق ہونا ہوگا ورنہ ترقی نہیں کر سکتے۔ قوم کو اپنا رول ماڈل درست کرنا ہوگا۔ پاکستان 75 سال سے زائد کا ہو گیا مگر معیار دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ کراچی کی بقا کے لیے سیاسی جماعتوں کو یکجا ہونا پڑے گا۔ گورننس ماڈل کو تبدیل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔
پوری دنیا میں جس طرح کے لیڈر ہیں وہ ایتھیکل ایشوز پہ بلیو ہی نہیں کرتے، وہ اس ایمانداری پہ ذمہ داری پہ بلیو ہی نہیں کرتے. جو راستہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا شاید ہم اس سے دور جا چکے ہیں. اگر ہم کامیابی بزنس میں چاہتے ہیں تو اپنا برانڈ بنانے کے لیے ہمیں جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہوگا. شارٹ کٹس کہیں نہیں لے کے جائیں گے. کراچی خوبصورت شہر تھا، روشنیوں کا شہر تھا. اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز ایک جگہ بیٹھ جائیں اور طے کر لیں تو کیوں نہ کراچی کی قسمت دوبارہ چمکے گی اور بدلے گی، اور بہتر کراچی کیوں نہیں ہوگا. سوالات کے جوابات دیتے ہوئے میاں عامر محمود نے کہا کہ نئے صوبے بننے سے اخراجات بڑھنے کے بجائے کم ہوں گے. تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے منشور میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو شامل کیا ہے. پاکستان میں ہر ڈویژن کو نیا صوبہ ہونا چاہیے. ہر پولیٹیشین اپنے مینیفیسٹو میں نئے صوبے بولتا ہے. کے پی میں آپ چلے جائیں، ہزارہ صوبہ بننا چاہتا ہے، بہت عرصے سے وہ دے رہے ہیں، انہوں نے تو ہنگامے بھی بڑے کیے. جو ساؤتھ ہے آپ کا کے پی کا، ڈی آئی خان وغیرہ، وہ سارے سرائکی سپیکنگ ہیں، پشتو نہیں ہیں، وہ بھی صوبہ بننا چاہتے ہیں. پنجاب میں ہم کہتے ہیں جی ساؤتھ پنجاب صوبہ بننا چاہتا ہے، غلط کہتے ہیں. وہاں 3 ڈویژنس ہیں. ڈیرہ غازی خان بالکل ملتان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، وہ خود صوبہ بننا چاہتے ہیں. بہاول پور ہے، وہ خود صوبہ بننا چاہتا ہے، ان کی تو ریاست تھی پرانی، وہ کہتے ہیں اس کو بحال کریں. ملتان الگ سے بننا چاہتا ہے. امیجن پاکستان 2030 کی تقریب میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی. کیمرہ مین شاہد علی کے ساتھ کاشف منیر، نیو نیوز کراچی. سپیریئر یونیورسٹی نے نیشنل HEC چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے مجموعی طور پر دوسری پوزیشن حاصل کر لی. یونیورسٹی کے ایتھلیٹس نے مجموعی طور پر 14 میڈلز اپنے نام کیے. تفصیلات چراغ بلوچ کی رپورٹ میں. سپارکو اور NTC کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب کا انعقاد. MD NTC اور CEO پاک سیٹ نے بھی تقریب میں شرکت کی. معاہدہ ٹیلی کام انفراسٹرکچر شیئرنگ، سیٹلائٹ کمیونیکیشن، امیجری ڈیٹا اور سٹوریج اور ملک گیر کنیکٹیویٹی پر تعاون کا فریم ورک کرتا ہے، جبکہ NTC صحت، تعلیم اور وزارتوں کی سیٹلائٹ منصوبوں کے لیے پاک سیٹ سے شراکت داری کرے گا، جبکہ پاک سیٹ اپنی قومی سیٹلائٹ سروسز کی فروغ کے لیے NTC کی سہولیات استعمال کرے گا. پاکستان میں کویت کے سفیر ناصر عبد الرحمان سے صحتیاب علاج کرنے والی پاکستانی میڈیکل ٹیم کا شکریہ ادا کیا. نجی اسپتال کے دوران کویت کے سفیر نے معالج ڈاکٹر شاذلی منظور اور ان کی ٹیم کی مہارت، پیشہ ورانہ ذمہ داری اور مریضوں کے ساتھ حسن سلوک کو سراہا. کہا پاکستانی ڈاکٹرز نے ان پر گہرا اثر چھوڑا ہے. کویتی سفیر نے علاج کے دوران فراہم کی گئی بہترین طبی سہولیات کو متاثر کن قرار دیا. بولے پاکستان کا شعبہ صحت تیزی سے بہتری کی جانب بڑھ رہا ہے. پاکستان اور کویت کے درمیان صحت کے شعبے میں تعاون مزید مضبوط ہوگا. لاہور ایوان صنعت و تجارت میں ویمن انٹرپرینورشپ ڈے کے حوالے سے ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں نئے کاروبار شروع کرنے والی خواتین کی جانب سے تیار مصنوعات کے سٹولز لگائے گئے. سٹول پر نہ صرف خواتین بلکہ مردوں کا بھی رش رہا. کس کس سیکٹر کے سٹولز لگائے گئے، رپورٹ کریں گے اشرف مہتاب. لاہور ایوان صنعت و تجارت میں وومن انٹرپرینورشپ ڈے کے حوالے سے نمائش کا اہتمام. خواتین کی جانب سے ہاتھ سے بنے ملبوسات، پرس اور میک اپ کے سامان سمیت دیگر مصنوعات کے 1 درجن کے قریب سٹالز لگائے گئے. وومن امپاورمنٹ کو جو ہے ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج کا دن ہم لوگ جو ہے وہ سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، تاکہ خواتین کی حوصلہ افزائی کی جائے اور جتنی ماشاء اللہ محنت کر رہی ہیں اسٹرگلر جتنی بھی خواتین ہیں ان کو مزید جو ہے ان کو ان کا کہہ لیں کہ بوسٹ کرنے کے لیے. سٹال پر رکھی مصنوعات نہ صرف مقامی طور پر تیار کیے گئے خام مال سے بنائی گئی تھی، بلکہ کئی مصنوعات بیرون ملک سے بھی منگوا کر ایشیا تیار کی گئی. نئی کاروباری خواتین کے لیے ایک ہی جملہ ہے، اپنی نیش کو پہچانے، اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو پہچانے اور دیکھیں کہ مارکیٹ میں کس چیز کے لیک ہے، کمی ہے، اسی پہ کام کرنا شروع کر دیں. کاروباری خواتین کی مصنوعات کی نمائش میں نہ صرف لوگوں کی دلچسپی بڑھتی ہے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی اور ایشیا کی سیل میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کیمرہ مین سلمان کے ساتھ اشرف مہتاب، نیو نیوز لاہور. پاکستانی کنوں کو عالمی سطح پر متعارف کرانے والی چیز انٹرنیشنل نے اب مقامی مارکیٹ میں بھی قدم رکھ دیا. کمپنی نے چیز فارم کے نام سے عالمی معیار کا کنو پاکستان میں متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے. کراچی سے سمیہ خورشید کی رپورٹ.
चेज इंटरनेशनल ने अब मकामी मार्केट में भी कदम रख दिया। कंपनी का चेज फॉर्म के नाम से आलमी मेयार का कीनू पाकिस्तान में मुतारिफ कराने का ऐलान। डायरेक्टर चेज इंटरनेशनल का कहना है आलमी मेयार का पाकिस्तानी कीनू अब मकामी मार्केट में पेश किया जाएगा ताकि सार्फिन को वही ताज़ा और मेयारी फल मिल सके जो बैरून मुल्क भेजा जाता है। का आलू है, सांटा है, इसमें ये हम एक्सपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्रीज में, और ये हम लोग करते हैं, रशिया भी एक्सपोर्ट करते हैं इसको। इसके बाद हमारी रेंज है कीनू मांदरी सीजन चल रहा है हमारा, ये राइस है हमारे रेंज में, पिंक सॉल्ट भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। कमर्शियल डायरेक्टर मोहम्मद ताहा के मुताबिक चेज फॉर्म का ताज़ा कीनू पाकिस्तानी सार्फिन के लिए किसी तोहफे से कम नहीं, सार्फिन के लिए ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत भी है। So basically we are the manufacturers of coffee syrups, flavors, mocktails, sauces, frappes, और उसके साथ ये है कि we are the largest flavor and sauces manufacturers in Pakistan। चेज इंटरनेशनल के मुताबिक जदीद प्रोसेसिंग, सख्त क्वालिटी कंट्रोल और मेयारी पैकिंग ही पाकिस्तानी कीनू की आलमी पजीराई की बड़ी वजह है। कैमरामैन शाहबाज खान के साथ सुमैया खुर्शीद, नियो न्यूज़, कराची। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए नियो।